حلب کی طرف تھی تو باقی دنوں کی نسبت ہم نے 4 گنا زیادہ سفر کیا، رات کا ایک پہر بھی سفر میں گزارا کہ جیسے اپنی منزل پر پہنچے نا اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ہم گھوڑوں سے اترے، ہمارے لیے دسترخوان لگایا گیا، ہم نے کھانا کھایا۔ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، نیزوں سے سروں کو اتارتے اور صندوقچے میں رکھتے۔ میں کہوں گا الہینو تم تو مرد تھے جو گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے، اور نبی زادیوں کی حالت کیا ہوگی جو بے پلانے اونٹوں پر سفر کر رہے تھے۔ عزادارو یہ لعین کہتا ہے میرے پاس وہ نیزہ تھا جس پر امام حسین کا سر تھا، وہ میں نے اپنے ساتھ رکھا، سو گیا۔ کہتے جیسی ایک رات کا پہر گزرا نا میری آنکھ کھلی، میں نے لشکر کی طرف نگاہ کی، سامان سفر کی طرف نگاہ کی، پھر میں نے اپنی قیدیوں کی طرف نگاہ کی۔ کہتے ہر کوئی سو رہا تھا، ایک 4 سال کی بچی تھی جو جاگ رہی تھی، جسے پتہ تھا اس کے بابا کا سر صندوقچے میں رکھا گیا نہیں ہے۔ کہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی میرے قریب آ رہی، جیسے اس نے مجھے دیکھا نا میں اٹھ گیا، اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ کہ جیسے میں نے منظر دیکھا میں سمجھ گیا۔ کہتے میں نے اپنے آپ کو لٹا لی، آنکھیں بند کر لی، کہ دیکھو تو صحیح بچی کرتی کیا ہے۔ کہ جب اسے یقین آ گیا نا میں سو گیا ہوں، کہ اس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے قریب آئی، میرے قریب آ کر میرے پہلو میں بیٹھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بابا کا وہ نیزہ اٹھایا، اسی نیزے سے اپنے بابا کا سر اتارا، اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ پھر کہتے ہیں میں نے منظر دیکھا، یہ بچی اپنے بابا کے رخساروں کے بوسے لینے لگی۔ کہتے جیسے میں نے منظر دیکھا نا میری حیرت کی انتہا نہیں، جیسے جیسے بچی اپنے بابا کے رخساروں کے بوسے لے رہی تھی نا ویسے ویسے حسین کے لب ہل رہے تھے، اپنی سکینہ کے بوسے لے رہے تھے۔ کہتے میرے اوپر شقاوت غالب آئی، میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا، ایسی بچی نے یہ دیکھا نا اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کا سر خاک پہ رکھا، پیچھے مڑ کے چھوٹے ہاتھ باندھ کہتی ہے شیخ مجھے مت مارنا، کربلا سے لے کر یہاں تک یہ ظالم مجھے تازیانے مارتے آئے ہیں، میں اپنے بابا کا سر لینے نہیں آئی، میں اپنے بابا کی زیارت کرنے آئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔